بچپن کا ایک چہرہ آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ میری یادوں کے کینوس پہ زندہ ہے. قربان انکل محکمہ پولیس میں بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے اور ان کے گھر سے ہمارے کافی اچھے مراسم تھے, وہ سامنے ہی رہا کرتے تھے ہمارے. اور ان کی جو بیٹی تھی سلمہ, وہ میری بہت اچھی دوست تھی. فرزانہ اس سے چھوٹی تھی, اور طاہر, فیصل, خضر, مطلب بہن بھائیوں جیسے مراسم تھے ہمارے. لیکن میں ان سے اتنا ڈرتی تھی کیونکہ ان کی شخصیت اتنی روبدار تھی, اتنا روب و داب ان کے اندر پایا جاتا تھا, بہت ہی پروجیب اور مطلب قد کاٹ ڈیل ڈول. اور جب وہ وردی میں نکلا کرتے تھے نا اپنی پوری شان کے ساتھ, تو ان کی جو قدموں کی چاپ تھی اسے بڑے بڑے جو تھے وہ سہم جاتے تھے. تو ایسی شخصیت پائی تھی, اور بہت ہی سخت گیر بھی مشہور تھے. لوگ کہتے تھے بہت سخت مزاج ہیں اور سخت گیر ہیں. جب ان کے آنے کا وقت ہوتا تو میں کہتی تھی نہیں بھائی میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ انکل آنے والے. میں سمجھتی تو کبھی مسکراتے ہی نہیں ہے نا, ان کے اندر شاید دل ہی نہیں ہے. لیکن یہ میری خام خیالی تھی, یہ میری غلط فہمی تھی. یہ شخصیت کا ظاہری پہلو تھا. شخصیت کا ایک اور پہلو تھا, وہ پہلو بہت نایاب, بہت پیارا تھا. اور قصہ یہ تھا کہ جو مجھے آج تک یاد ہے, جب بھی ان کا نام آتا ہے یہ قصہ ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے میری سمجھ زندگی میں. تو گلی کے نکڑ پہ ایک کتا جو تھا, وہ اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی تھی اور بری طرح بلبلا رہا تھا, تکلیف میں بالکل مطلب کرا رہا تھا. سب تماشائی بنے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے تماشا. کیا ہوا, کتا ہی تو ہے, مطلب مر رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, کرا رہا ہے, تو کیا ہو گیا, انسان تھوڑی ہے, کتا ہے, ایسی لوٹ پوٹ کے وہ مر جائے گا. اسی اسنا میں قربان انکل کی گاڑی آ گئی اور وہ اترے پوری اپنی ان کی شخص میں تنتنا تھا, جو تمتراف تھا, اس طرح وہ اپنی پوری شان سے اترے. اور اترنے کے بعد وہ تیزی سے کتے کے قریب آئے اور اس کے سر کو اپنی گود میں لیا, اور اس کے بعد اس کا منہ کھولا اور پلاس منگوایا, جو کچھ بھی منگوایا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اپنی انگلی ڈال کر اس کے کتے کے گلے سے جو ہے وہ ہڈی نکال دی, جو اس کو بہت تکلیف دے رہی تھی. اس کا سانس لینا مشکل تھا, وہ مرنے کے قریب تھا. اور یہ جو کتا تھا وہ زخمی بھی ہو گیا, اس کے منہ سے خون بھی بہنے لگا. پھر انہوں نے پانی منگوایا, اس کو پانی پلایا, اس کے ساتھ لگے رہے, اس کو سہلایا, پیار کیا, اور اس کو تھپکی دی, اس کو ذرا بہتر کیا. اس کے بعد سب شجدر, سب حیران. شخصیت کا یہ کون سا انداز تھا, یہ کون سا روپ تھا, یہ کون سی ادا تھی. یہ وہی ادا تھی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, لازم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی تو یہی کہ وہ کبھی قہار ہے, کبھی جبار ہے, کبھی رحمان ہے, کبھی رحیم. اور جو مرد مومن ہے اس کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرتو فگر, اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس مرد مومن پر اپنا ریفلیکشن ڈالتا ہے. مرد مومن بھی جب جہاد پہ جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے, دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے, ساری نرمی ایک طرف کر دیتا ہے. اور جب وہ نرم ہوتا ہے, اس کے اندر گداز ہوتا ہے, اس کے اندر محبت کا جذبہ ٹھاٹے مارتا ہے, تو وہ ایک چڑیا کو بھی زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکتا, کتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو قربان صاحب کی قربان صاحب جس کو پورا محلہ کہا ان سے نام سے پکارتے تھے, تو قربان انکل کی جو یہ ادا تھی, یہ جو انداز تھا, یہ جو ان کا ایک واقعہ تھا, اس نے میرے دل پر اتنے گہرے نقش سب کیے ہیں کہ ایک زمانہ ہو گیا, لیکن یہ واقعہ مجھے آج بھی پورے شد و مت کے ساتھ یاد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں تو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے, آمین. لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے ان کی مغفرت کا سبب بنا. یقیناً جب مجھ جیسی ادنا ہستی کو, مجھ جیسی بے مایا ہستی, جب یہ واقعہ یاد ہے اور جب بھی یاد کرتی ہوں, مجھے یہ سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا وہ عمل تھا, کتنا پیارا عمل تھا. اور اس کے بعد اس کتے نے کیا کیا پتہ ہے, وہ کتا ان کے قدموں میں ہی پڑا رہتا تھا. یقین کریں آپ, جب وہ آتے تھے ان کے قدموں میں ہی پڑا رہتا تھا, اور ان کے گھر کے سامنے رہتا تھا, کھانا پینے کا وہ انتظام کرتے تھے, اور وہ ایک عرصے تک وہ کہیں گیا ہی نہیں, نہ بھونکتا تھا, نہ کچھ مانگتا تھا, بس ان کو دیکھتا رہتا. تشکر آمیز نظروں سے, محبت آمیز نظروں سے ایک جانور ایسا کرنا, یہ ہوتا ہے.
انسان ہونے کی دلیل اس بات سے ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بھی وہ گداز، وہ محبت، وہ سوچ کا جذبہ پیدا کرے. آپ سب انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.